شوہر اور سالی کے غیر ضروری تعلقات۔ میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں۔ ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے، یعنی میری بڑی بہن کے شوہر، یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گربداری کا وہ کرواتی ہے۔ کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ پہلے میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا۔ کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں، مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے۔ کتنا بھی دل صاف ہو، سالی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم ہے، ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہا ہا ہو ہی گپے لگانا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے۔ مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے۔ آپ بولے بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں، آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری بہن سے نہیں ہوئی، اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو، کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو۔ تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے۔ اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی ہے۔ تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے۔ الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ۔ تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے۔ ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، 200 گز کا گھر تھا، کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو۔ 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور 4 کی زوجات بھی رہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابھی ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی۔ ہم رہے ہیں، کئی سال اکٹھے رہے ہیں۔ بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی، میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں۔ لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فری ہو رہے ہیں، بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں۔ ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا بیہودگی والا ماحول ہے۔ تو بالکل غلط ہے۔ اس کو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں۔ کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے، میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا، نہ میں شبہ کر رہا ہوں۔ اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم۔ آپ کی بہن ہے، اس سے بے تکلف ہوں، اپنی خالہ سے، پھپھی سے بے تکلف ہوں، اپنی بھانجی سے، بیٹی سے، سوتیلی بیٹی سے، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، نواسیاں، یہ آپ کی اولادیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے، ہاں ہاں ہو نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے، وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا۔ تو میں جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ، وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا۔ میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے۔ تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں، بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی، آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں، اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں، آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے یہاں پہ۔ کیا شادی شدہ یا کنواری ہوئی سالی سے اگر ریلیشن ہو جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو سالی سے ریلیشن حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے نکاح جب حرام اللہ نے کر دیا تو زنا تو اور زیادہ حرام ہے اس سے، تو لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ سالی سے کسی کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی سے نکاح خراب نہیں ہوتا۔ بیوی سے نکاح جب خراب ہوتا ہے جب بیوی کی ماں سے یا بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی، اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیشن ہو جائے، یا بیوی کا ریلیشن ہو جائے شوہر کے باپ سے، یا شوہر کا کوئی پہلی بیوی سے بیٹا ہے اس سے، تو پھر میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل یہ بے پردگی کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ سالی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے پردہ کرے۔ وہ اب دیکھو ہم پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، کیونکہ اس کے احسانات سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ لیکن جب اللہ کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں تو اللہ جو مطالبہ ہم سے کرے گا، ہمارا ریلیشن سب سے زیادہ مضبوط کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ راضی کرنے کی فکر ہم کس کو کریں؟ اللہ کو، جس نے ہمیں بنایا۔ ماں باپ سے بھی بڑا حق، کیونکہ ماں باپ کی نعمت بھی تو اللہ نے دی نا۔ اللہ کہتا ہے خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اس نے تمہیں پانی سے بنایا اور جب دنیا میں وہ تمہیں لے کر آیا ایسے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آیا ہے
کہ ددیال نلیال کا ایک خاندان چپکا دیا تمہارے ساتھ، اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ایک سسرال والا خاندان بھی، 3 خاندانوں میں اس غلیظ پلید پانی کو جو کپڑے پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اس پانی کو یہ پروٹوکول دیا دنیا میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جتنا یعنی ماں باپ سے بھی بڑا، ماں باپ کی نعمت دینے والے بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو انسانیت کو اس پہ جمع ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہم نے اگر کسی ذات کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ کون سی ذات ہونی چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے۔ لیکن انسان ڈیڑھ ہوشیار، انسان کیا نکلا؟ ڈیڑھ ہوشیار۔ جو شہوت پرست ہے نا، اس کی خواہشات کا ایک سمندر ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو خدا کے احسانات کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر ہم مان لیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا اور انسان کو کسی نے، جملہ مکمل کر لیں نا، کیا جا رہا ہے، انسان کو، جمشید کو، چلو بول لو، جمشید کو کسی نے بنایا ہے، انسان کو کسی نے بنایا، یہ آنکھیں کسی نے بنائی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو کوئی آئی فون گفٹ کرتا ہے جس میں ایک ڈیجیٹل کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کیسے دل سے دعائیں دیتے ہو، یار لیٹسٹ ورژن آئی فون 17 آ گیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا ہے، آئی فون 17 یار تو نے مجھے گفٹ کر دیا یار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھینک یو۔ اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ہماری ماں کے پیٹ میں 2 کیمرے بلٹن ہیں کمپنی کی طرف سے، جو ہماری آنکھوں میں بولو فٹ ہیں۔ آئی فون خود نہیں دیکھتا، ہماری یہ آنکھیں خود دیکھتی ہیں، محسوس کرتی ہیں، ہمارے کان خود سنتے ہیں۔ ایسا سیٹ اپ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی آپ کے ہاتھ میں بہت ہی بہترین HD کیمرہ ہو، بہت ہی بہترین، جو بڑی بڑی فلموں میں استعمال ہوتا ہو، کروڑوں روپے کا آپ کے پاس تھا، وہ کہتا ہے، ایک ڈاکو آیا کہتا ہے یا تو اپنا یہ والا ڈیجیٹل کیمرہ دے دے یا یہ والا دے دے، آپ کون سا دو گے؟ ہیں وہ کروڑوں روپے کا جو کیمرہ ہے نا آپ کا، وہ یہ لے جا، یہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کون سا والا قیمتی ہوا؟ یہ موبائل والا قیمتی ہوا، یہ جو کھوپڑی میں فٹ ہے یہ والا قیمتی ہوا؟ اچھا، وہ کہتا ہے کہ یہ کروڑوں روپے کے 10 کیمرے تیرے پاس رکھے ہیں، یا تو یہ دے دے یا دونوں میں سے ایک دے دے، یہ والا ایک دے دو گے آپ اس کو؟ دونوں کھربوں روپے سے زیادہ کی قیمت والے کیمرے ہیں جو ہماری آنکھوں میں فٹ ہیں۔ یہ کس کا احسان ہے بھائی؟ یہ کس نے دی آپ کو؟ اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں ان آنکھوں کو غلط استعمال مت کرو، تو بے شرمی کی بات ہے نا، یہ آنکھیں آپ غلط استعمال، اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری بیوی ہے دیکھنے کے لیے، اس کو دیکھو، آپ اس کو 100 دفعہ دیکھو، آپ بٹھاؤ، گپ شپ لگاؤ اس سے، اس کی باتیں سنو۔ ہم تو ذرا لبرل قسم کے مفتی، ہم کہتے ہیں اس سے گانا بھی سن لو آپ۔ مجھے لوگ کہہ رہے تھے میں اپنی بیوی کو گانا سناتا ہوں، مجھے سنا لے یار، بیوی کو سنا رہے، بہت نیک آدمی ہے، اللہ تجھے حج پہ لے جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں یار گانے تو حرام ہے، ناجائز ہے، میں کہتا ہوں بھائی بیوی کو سنا رہا ہے گانا، اتنا نیک آدمی آج کل، اللہ کرے بیوی ہی کا تصور کر کے گا رہا ہو، وہ ایسا نہ ہو تصور میں کوئی اور ہو، سامنے بیگم بیٹھی بھی ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے جو حلال نعمت رکھی ہے دیکھنے کے لیے، کون ہے تمہارے پاس؟ یہ اس کو دیکھو آپ کہہ رہے ہو نہیں میں فوج فلمیں دیکھوں گا، میں لڑکیوں کو دیکھوں، انٹیوں کو دیکھوں گا، تو یہ اس آنکھ کی ناشکری ہے یا نہیں ہے؟ یہ آنکھ کی ناشکری ہے۔ غیرت سے زمین میں گڑ جانا چاہیے انسان کو، اگر گناہ ہو گیا توبہ کرے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، اللہ اقراری مجرم ہو، باغی نہیں ہو، اقرار کرتا ہوں تو نے آنکھیں دی تھی اور میں نے تیری آنکھوں کو تیری مرضی کے خلاف استعمال کیا۔ زبان کی نعمت جس سے ہم ذائقے چکھتے ہیں، ایسا بہترین انسٹرومنٹ اللہ نے ہمارے فٹ کر دیا ہے، اس کی ایڈجسٹمنٹ دیکھو خالی، میں بول رہا ہوں نا کتنی سپیڈ سے، یعنی زبان کی لینتھ اتنی ہے کہ نہ دانتوں سے باہر آ رہی ہے نہ دانتوں سے اندر جا رہی ہے، اور بولنے میں وہ خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے۔ عجیب ہی، یعنی آرٹیفیشل اگر کوئی لگائی جائے تو کبھی دانت کے نیچے چپکے گی، کبھی جتنا نکالنی ہوگی نکلے گی بھی نہیں وہ باہر۔ کوئی ورنیل کیلیپر تھا بھائی جس نے بیٹھ کے اندر اس کو ایڈجسٹ کیا۔ آنکھوں کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اتنی کریکٹ ہے کہ ذرا سی ملی میٹر بھی اگر وہ تھوڑے سے پتلے دائیں بائیں ہو جائیں تو ایک کے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا نا کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا آپ تینوں کو یہ بیماری ہے کیا؟ اس کو 3 نظر آتے تھے۔ تو اس کی ایڈجسٹمنٹ کیا ہوئی تھی یار؟ اتنی کیلکولیشن، اتنی زبردست کیلکولیشن۔ اور یہ آنکھ بن کس سے رہی ہے؟ روٹی سے۔ ماں کھا رہی ہے پراٹھا، اگر کراچی میں ہوگی تو کیا کھا رہی ہے؟ وہ ڈیزل کے پراٹھے کھا رہی ہے، وہ ہے بھائی، اس سے کیا بن رہی ہے؟ بچے کی پیٹ میں آنکھیں۔ زبان کچھ بھی کھائے گی نا اس کی باڈی کو بعد میں لگے گا، بچے کی کنسٹرکشن میں پہلے استعمال ہو۔ سب کچھ روٹی سے بن رہا ہے، سب کچھ روٹی سے بن رہا ہے، گوشت انڈے جو بھی کھائے گی باڈی میں ایسے اللہ نے سافٹ انسٹال کر دی ہے جو بچے کے لیے فائدے کی چیزیں، وہ ساری باڈی وہاں سے نکال کے ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھا ہوا اندر کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہے، اور کھوپڑی پوری اور اس کے اندر دماغ اتنا بڑا، اس کے اندر لائنیں۔ ہم جب گھر بناتے ہیں
صرف گٹر لائن ڈلوانے میں ہمیں 6 مہینے لگ جاتے ہیں. ایک اتنی چوڑی لائن جس میں جائے گا کیا, وہ ڈلوانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اور یہ کھوپڑی کے اندر باریک نسیں جن میں بلڈ نے سرکولیٹ کرنا ہے, اور ایسی پیکیں کہ ذرا سا باہر نکل گیا نا, وہ لائن سے پانی تھوڑا سا نکل جائے کیا ہو جائے گا بھائی. اگر آپ نے جو پانی کی لائنیں بچھائی ہیں تھوڑا سا پانی نکل جائے تو آ کے جوڑ دو گے, یہی ہو جائے گا نا, کوئی تباہی تھوڑی آ جائے گی. لیکن دماغ کی باریک باریک نسیں جن میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے, ذرا سی لیکیج اس میں ہو گئی کومے میں چلا گیا. یہی ہوتا ہے نا, فالج ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ایسی باریک نسوں کا ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی نسیں ہیں کہ پائپ ہیں کہ ان کو لے جاؤ چاند سے چکر دلا کے واپس زمین میں لے آؤ. اتنی بڑی نسوں کا جال کا گچھا بنا کے بچے کی کھوپڑی کے اندر فٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ بن کس سے رہا ہے؟ ڈیزل کے پراٹھوں سے. روٹی سے کبھی کبھار بنا کرتا تھا, اب کس سے بن رہا ہے؟ پیزے سے, جو کسی کام کی چیز نہیں ہے. بچہ تو آ ہی جاتا ہے, ماں جو بھی کھائے نا, وہ الگ بات ہے پھر کس ٹائپ کا آ رہا ہے. وہ برگر بچہ آ رہا ہے یا پیزا کھائیں گے تو پیزے جیسا نکلے گا, اور اگر صحیح گوشت انڈے منڈے کھائیں گے تو پھر ذرا صحیح چیز مارکیٹ میں آئے گی. خیر, تو کتنے بڑے احسانات تھے خدا کے, ناک میں سونگنے کی طاقت. اچھا, کمال کی بات یہ کہ یہ سارے کام نا ہمارے دماغ کرتا ہے. دماغ سونگتا ہمارا دماغ ہے, دیکھتا ہمارا دماغ ہے, سنتا ہمارا دماغ ہے. ایک چھوٹی سی کھوپڑی کو اللہ نے کچھ آلات دے دی ہیں, کچھ ریسپٹر دے دیے ہیں کہ کان میں ایسے ریسپٹر لگا دیے کہ جو ساؤنڈ کی جو فریکوینسی ہے نا, جو ویوز ہیں, وہ ان کو پڑھتا ہے. وہ اس حساب سے بتاتا ہے دماغ کو کہ یہ والی آواز آ رہی ہے اس وقت. آنکھ کو ایسے ریسپٹر آنکھ میں لگا دیے جو لائٹ کو پڑھتے ہیں. لائٹ جب ٹکرا کے آئے گی تو وہ اس کو پڑھے گا دماغ ہی. یہ صرف آلات ہیں جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. سونگنے کے لیے الگ ہے, بولنے کے لیے الگ ہے, سننے کے لیے الگ ہے. ایک ایک پارٹ, ایک ایک آرگن باڈی کا اتنا پیچیدہ ہے کہ اب تک کوئی ایک پارٹ بھی باڈی کا ایسا نہیں ہے جسے ماہرین مکمل پڑھ چکے ہوں. اور کہہ رہے کہ اب اینڈ ہو گیا بھائی, آنکھ ہم نے مکمل پڑھ لی, اب آنکھ پہ مزید ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. نا کہہ رہے نہیں بھائی, ابھی جتنا جانا ہے وہ اس سے بہت کم ہے جو ابھی جاننا باقی ہے. اور یہ سب بن کس سے رہا ہے؟ ڈیزل کے پراٹھوں سے. اچھا, مزے کی بات یہ بات تو میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں, بچہ ماں کے پیٹ میں کنسٹرکشن کا کام اس کا مکمل ہوا. اتنی عجیب و غریب مخلوق 9 مہینے میں کمپلیٹ. آپ ٹھیکہ دے دو گھر بنانے کا ٹھیکیدار کو. ایک بوڑھی عورت نے کسی کو بددعا دی, اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں. اس نے کہا تو دعا دے رہی ہوں بھائی, مزدور آئیں گے. آپ اب پتہ نہیں, امریکہ کا تجربہ مجھے نہیں ہے, پاکستان میں تو ایسے ہی ہے, انڈیا بھی پاکستان جیسا ہی ہے. تو جب مزدور آ گئے نا, اس کو اندازہ ہوا یہ کتنی بڑی بددعا ہے. مزدور ایک دفعہ گھس جائے, نکالنا آسان ہے, 2 مہینے کا کام ہوتا ہے, کئی سال لگ جاتے ہیں, پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. تو 9 مہینے کا اللہ نے ٹائم لیا, 9 مہینے میں بچہ کمپلیٹ ہوا. اور کمال کی بات دیکھو یار, اس پہ جتنا انسان تعجب کرے کم ہے. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, وہی ڈیزل کا پراٹھا دودھ پیدا کر رہا ہے, جو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اس ڈیزل کا تو نہیں, یعنی جو بھی پراٹھا ہے, سب ڈیزل کے نہیں کھاتے, جو کچھ بھی کھا رہی تھی ماں, اس سے پہلے بچے کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا. جیسے ہی بچہ مارکیٹ میں آیا, اب اس کو ضرورت ہے دودھ کی. یار فطرت اتنی عقل مند ہے کہ وہ سارے کام خود اس نے ماں کے پیٹ میں انسٹال کر دیے اندر ہے. بھائی پھر تو نیچر ہی کی عبادت کرنا شروع کر دو, اگر نیچر تو بڑی ذہین مخلوق ہے. پھر تو ادھر بچہ دنیا میں آیا ہے, اسی خوراک سے دودھ, جو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے, وہ دودھ بنتا ہے اور ایسی جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے جہاں سے بچے کے لیے پینا آسان. اور بچہ جب دنیا میں آیا تھا, قرآن کہتے ہیں لا تعلمون شیئا, کچھ بھی پتا نہیں تھا اس کو. امریکہ کیا ہے, کینیڈا کیا ہے, پاکستان کیا ہے, اگلا وزیر اعظم کون ہونا چاہیے, کچھ بھی پتا نہیں. ہم تو اپنے سیاسی ٹکڑے بھی تھوڑے تھوڑے بیچ میں نکل جاتے ہیں, کیا کریں. تو الیکشن میں کیا ہوا تھا سب کو پتا ہے کیا ہوا. خیر, تو دیکھو الیکشن 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک سسٹم کے تحت, ایک سسٹم کے تحت. ہمارے یہاں کیسے ہوتے ہیں؟ سسٹم ہے, خاص قسم کا سسٹم ہے, اس کے تحت سارا چل رہا ہوتا ہے. لیکن ٹینشن نہ لیا کرو, ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو جو کام ہمیشہ ہو رہا ہے تو پھر اس میں جہاں لوگ بہت پریشان ہیں, یار یہ کیا کر دیا, الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. میں مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں بالکل ریلیکس. کیوں نہیں ریلیکس ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ کے ذہنی ٹینشن سے نا آپ مر جاؤ گے. سسٹم کے تحت نہیں ہوگا الیکشن. دیکھیں میرے جیسے جید علماء نے اتنا بول دیا نا سسٹم کے تحت, تو بس کافی ہے, باقی نہیں ہوگا. دیکھو میرے پاس نا GTO 125 تھی کاواساکی. بعض چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں, اس سے سبق بہت سیکھنے کو ملتا ہے. میں اس کی ٹینکی بھرا کے جاتا تھا, اور پیٹرول بہت مہنگا, اور روز مہنگا پہ مہنگا ہوتا جا رہا تھا. ایک دن مجھے غصہ آیا, میں نے کہا کیا مذاق لگایا ہوا یار,
پھر مہنگا کر دیا. تو ایک اور بندہ بائک میں پیٹرول ڈال رہا تھا, میں نے کہا یار تمہیں ٹینشن ہی ہوئی؟ کہہ رہا اکیلے میرے لیے ہوا ہوتا تو ٹینشن ہوتی ہے, اب پوری تھی. جب لوگ کہتے ہیں الیکشن میں یہ ہوا, میں کہا پہلی دفعہ ہوا ہوتا تو ٹینشن ہوتی ہے, تو ہو ہی رہے گا کیا. ہم اپنا بیوی بچوں کو پالو بھائی, اپنے جاب کی فکر کرو, اسٹیٹ کو بچانے کی فکر کرو. اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. تو اچھے برے لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, اچھے لوگوں کو لانے کی کوشش بھی کرو, یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ. لیکن ٹینشن آدمی لینے سے اگر فائدہ ہوتا تو پھر آدمی ٹینشن لے, فائدہ نہیں ہو رہا تو اپنے آپ کو کمزور کرنے سے پاکستانی لوگ کمزور ہو جائیں گے, اس سے ملک کا فائدہ نہیں ہوگا. اور زیادہ کیونکہ ہر آدمی ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جب میں آتا ہوں نا ایسے بحث کر رہا ہوتا ہے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں تو نیچے اترے گا تو میں تیرے سے بات کروں گا. تو ملک پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے نا بھائی. ملک کو تو بہرحال ہم نے ملک کی شکست پہ خوش نہ ہو, بس ملک کی شکست پہ خوش نہ ہو. بعض لوگ اتنا دشمنی میں آگے چلے جاتے ہیں کہ ملک کو نقصان ہو رہا ہے تو اچھل رہے ہیں 2-2 فٹ. ہاں یہ غلط ہے, یہ زیادتی ہے. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے میرا, بیچ میں اپنے مسئلے بھی میں لے آتا ہوں. تو اب دیکھو ادھر بچہ دنیا میں آیا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. کتنے احسانات, یہ سارے احسانات قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے. یہ احسانات فزکس کی کتابوں میں نہیں کوئی بیان کرے گا آپ کو, کیمسٹری کی کتابوں میں بولو نہیں. کیمسٹری آپ کو یہ بتا دی کہ ہائیڈروجن کے 2 تھے, آکسیجن کا 1 مل کے پانی بن گیا, بس. یہ آپ کو اللہ بتائے گا. میں ہوں جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برسایا. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. دیکھو سائنسدان ہمیں یہ بتائیں گے پانی جب زمین کی تہ میں جاتا ہے تو ایک جگہ جا کے رک کیوں جاتا ہے, یہ کیوں رکتا ہے, کس قانون کے تحت رکتا ہے, یہ سائنسدان ہمیں بتا دے گا. اللہ کیا بتاتا ہے وہ یہ نہیں بتاتا. اللہ کہتا ہے بتاؤ اگر اللہ یہ اصول نہ بناتا کہ پانی ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے تو پانی نے تو زمین میں جاتے ہی رہنا تھا. تو کیا تمہارے اندر یہ طاقت تھی کہ زمین کو کھود کے تم پانی نکال لیتے جسے تم پیتے ہو؟ یہ فزکس کے قوانین بنائے کس نے؟ ہم نے بنائے تھوڑی, ہم تو مطلع ہوئے ہیں اس پہ. بنانے والا کون ہے؟ سمندر سے بھاپ بن کے میٹھا پانی اوپر جاتا ہے, ہواؤں کے ذریعے اللہ اس پانی کو پوری دنیا میں پھیلا کے بارشیں برساتے ہیں جس سے نہریں اور کنویں آباد ہوتے ہیں. سائنس صرف آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ ہوتا کیسے ہے, ہوتا کیوں ہے, یہ کون بتائے گا؟ اللہ. اللہ کہتے ہیں یہ میں نے نظام اس لیے بنایا تاکہ پوری دنیا میں انسانوں کو پانی ملے. سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے, وہ نہیں پی سکتے. اتنے سارے احسانات اللہ تعالیٰ کے, اتنے سارے احسانات. پیدا ہوتے ہی بچہ ہوتا ہے بہت معصوم. یار ایک ایک چیز پہ آدمی غور کرے نا. چائلڈ اسکیما آپ نے ایک لفظ سنا ہے؟ بچے کے چہرے پہ خاص قسم کی لکیریں ہوتی ہیں جو بڑوں کے چہرے پہ نہیں ہوتی, اور وہ ہر جانور کے اور انسان کے بچے پہ ہوتی ہیں. یہ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے نا, یہ گوگل پہ سرچ کریں گے چائلڈ اسکیما, تو بچے کے چہرے پہ جو لکیریں بنیں گی بڑے کے چہرے پہ وہ لکیریں نہیں بنتی. وہ جو بچے کے چہرے پہ لکیریں بنتی ہیں اس سے بچے میں معصومیت پیدا ہو جاتی ہے, ایک ترس آنے لگتا ہے اس کے اوپر, پیار آتا ہے اس کے اوپر. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ لکیریں مارکیٹ سے شارٹ. یار اس کے جو چہرے پہ قدرت نے لکیریں بھی بنائی ہیں نا, ڈیزائن بھی, وہ بھی دیکھو. مصور کا کام کیا ہوتا ہے, وہ چاہے تو چنگیز خان کی تصویر بھی بنا سکتا ہے جسے دیکھ کے دہشت ہو, وہ چاہے تو ایسی تصویر بھی بنا سکتا ہے جسے دیکھ کے رونا آئے. بناتے ہیں نا مصور لوگ, جو تصویر بنانے والے لوگ ہیں وہ ایسی تصویر بناتے ہیں جسے دیکھ کے پیار آئے, رونا آئے. اور کچھ ایسی تصویریں ہوتی ہیں دیکھنے سے لگ رہا ہوتا ہے چور ہے, ظالم ہے. تو چہرے پہ ایسے آپ تصویریں بنا دیں تو ایسا لگے گا جیسے کوئی خون خوار انسان ہو, مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. یہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بچے کے چہرے پر ذرا سا بھی وہ رونے کی کوشش کرے یا ہنسنے کی کوشش کرے, اس کے چہرے پہ جو جس ڈیزائن سے لکیریں بنتی ہیں وہ بڑوں کے چہرے پہ نہیں بنتی. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے بچے کو؟ بڑے کی طبیعت اس کی طرف جاتی ہے, بڑے کو اس پہ ترس آتا ہے کیونکہ بچہ کمزور ہے, وہ خود سے نہیں سروائیو کر سکتا. کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس پہ ترس کھائے اور اس کے لیے قربانی دے. تو قدرت نے اس کے چہرے پہ جو ڈیزائن بنا دیا ہے وہ ڈیزائن ایسا بنایا ہے کہ آپ کو اس پہ پیار آئے تاکہ اس کی حفاظت ہو. یہ ڈیزائننگ ایوالو ہونے کا نتیجہ بولو نہیں ہو سکتی, خود بخود نہیں ہو سکتا کہ پوری پینٹنگ بھی سوچو سمجھ کے کی جا رہی ہے. اب خدا کے احسانات تھے, جب ہم پیدا ہوئے اس نے آسمان سے بارشیں برسائیں, فجعلناہ سمیعا بصیرا, سنتا دیکھتا بنایا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اللہ کے پیغمبر آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ تم پر اس نے اتنے احسانات کیے تو ہم خوش ہو جاتے. ہم کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں خدا کے ہم پر احسانات ہیں, اب ہم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں, کیا طریقہ ہے؟ تو پیغمبر ہمیں بتاتے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرو, رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھو, زندگی میں 1 دفعہ اس کے گھر کی زیارت کرو, اور اپنے مالوں میں زکوٰۃ بھی نکالا کرو, صدقات و خیرات بھی نکالا کرو. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان کا سارا مال ان کا نہیں ہوتا, بلکہ ان کے مالوں میں ان کے رشتہ داروں کا اور ان جو محروم لوگ ہیں
جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حق ہوتا ہے تو ہم دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ ہم تو تجھے تلاش کر رہے تھے, کوئی ہمیں بتائے کہ تو خوش کیسے ہوتا ہے. کسی اور غیر مسلم کے پاس خدا کو خوش کرنے کا کوئی مستند طریقہ موجود نہیں ہے. ہمارے پاس تو ہے, ہمیں تو اللہ بتاتا ہے کوئی ہے عبادت کا طریقہ. ان کی نظر میں وہ مستند ہے, لیکن آپ اس کو کمپیئر کریں اگر اسلام سے تو اسلام سپیریئر نکلے گا, اس کا پلڑا بہت بھاری نکلے گا. عبادت کا جو وضو دیکھ لو, جمعے کی نماز دیکھ لو, زکوٰۃ دیکھ لو, ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھو اسلام کے آرڈرز. تو میرے بھائی ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ زنا کو حرام کر دیا, نکاح کو سنت بنا دیا, وغیرہ وغیرہ جو پورے احکامات ہیں. عورت کو پردے کا حکم دیا, عورت دل و جان سے پردہ کرتی. بھائی میرے رب نے مجھے پیدا کیا, مجھے ماں کی نعمت دی, مجھے باپ کی نعمت دی, مجھے حسن و جمال دیا اس نے. اب وہ اگر کہہ رہا ہے کہ اس حسن کو چھپاؤ, ہر غیر مرد کے سامنے ظاہر مت کرو تاکہ اس کی نگاہیں خراب نہ ہو, اس کی نگاہیں گندی نہ ہو, تو خوشی خوشی اس بات کو لینا چاہیے تھا نا, پوری دنیا کو لینا چاہیے تھا. اور جس نے یہ پیغام پہنچایا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہہ رہے لا اسألکم علیہ اجرا, میں اس دعوت پر تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا, میرا کوئی کمیشن نہیں ہے, فری میں. جیسے میرے بیان بھی خوب سمجھ لیں فری میں ہوتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں, میرے کسی بیان کے کوئی پیسے ویسے نہیں ہوتے, کیونکہ بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے 4 بیویاں ایسے چل رہی ہیں, صاحب ایسا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے پیغام پہنچانے میں. پوری قوم آپ کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا, تو ہونا یہ چاہیے تھا ان سب باتوں کو دیکھ کر ہم اللہ کے دین کو دل و جان سے قبول کرتے, بلکہ پوری انسانیت قبول کرتی. لیکن انسانیت نے بڑا ظلم کیا. انسانیت نے کیا کیا؟ بڑا ظلم. میسنجر آف گاڈ پہ بھی اعتراضات شروع کر دیے. کیا اعتراضات کیے؟ ان کی تعلیمات پہ نہیں, اعتراضات یہ ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 50 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیوں کیا؟ اچھا میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, زیادہ سے زیادہ اس عمل کو دنیا کے عرف کے لحاظ سے ظلم قرار دیا جائے گا نا, زیادہ سے زیادہ دنیا کے لحاظ سے, جو لوگ اعتراض کرتے ہیں. اور معاذ اللہ نقل کفر نباشت یہ مان لیا جائے کہ ظلم تھا, تو کس کے ساتھ ہوا یہ ظلم؟ معاذ اللہ سیدہ عائشہ کے ساتھ ہوا, معاذ اللہ. ایسا ہی ہے نا. تو جب وہ بالغ ہوئیں, وہ بڑی ہو گئیں, تو وہ کہہ دیتی مجھ پہ ظلم ہوا ہے, مجھے علیحدگی دے دو. مدعی سس گواہ چس کی اصطلاح آپ نے کبھی سنی ہے بھائی؟ مدعی سس گواہ چس. میں کہہ رہا ہوں اس نے میرے پیسے لیے ہیں, سوری میں کہہ رہا ہوں اس نے ان کے پیسے لیے ہیں اور یہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو لوگ کہیں گے جس کے لیے وہ تو چپ بیٹھا ہوا ہے, ان کو پتہ نہیں, تو شاید ان کا کوئی کمیشن ہوگا اس میں. ایسا ہی ہے نا. کورٹ بلا کے پوچھ رہی ہے بھائی مفتی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جمشید نے ستار کے پیسے لیے ہیں, ستار تم کیا کہتے ہو؟ ستار کہہ رہے میں کچھ بھی نہیں کہتا اس بارے میں. کورٹ اس کیس کو سنے گی, کورٹ کہے گی بھائی جس نے دعویٰ کیا وہ ٹائم ضائع مت کرو, نکلو یہاں سے. اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ ظلم ہوا ہے, آپ کم عمر تھیں, تو ہمیشہ کم عمری میں ہی تھوڑی رہی ہیں, بعد میں بالغ ہوئیں, بڑی ہوئیں. پھر سورہ حجاب میں ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق کا حق دیا ہے کہ اگر اس غربت میں تم میرے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہو تو میں تمہیں ڈیورس کا حق دیتا ہوں. یہ تو پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو ڈیورس کا رائٹ دیا کہ تمہیں اختیار ہے. اور سیدہ عائشہ کو اسپیشل الگ سے اختیار دے کے یہ فرمایا کہ آپ جلد بازی کا فیصلہ مت کرو, اگر آپ کو علیحدگی چاہیے, اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے, یہ طلاق کا حق آپ کو یوز نہیں کرنا, تو جلدی جواب نہیں چاہیے, پہلے اپنے گھر میں جا کے مشورہ لے لو. یہ کیوں پیغمبر سے یہ کام کروایا جا رہا ہے؟ قیامت تک کوئی شخص نبی کی سیرت پہ انگلی نہ اٹھائے کہ آپ کو معاذ اللہ سیدہ عائشہ چھوٹی عمر کی تھی, ان کو نقل کفر نباشت کوئی اندھیرے میں رکھ کے ان سے نکاح کیا گیا ہے, اور بعد میں تو اس نکاح پہ نادم تھی اور معاذ اللہ ان کے ساتھ ظلم ہوا. بھائی اب تو بالغ ہو چکی ہیں, ان کو اختیار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جلدی نہیں, جا کے اپنے گھر میں پہلے مشورہ کرو. اور رہنا بھی اس غربت میں, گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, ایج بھی نبی کی زیادہ, اور اکنامکلی بھی حالات یہ ہے کہ گھر میں 40 دن خود سیدہ عائشہ کہتی ہیں چولہا نہیں جلتا تھا. مجھے بتاؤ ایسی صورت میں بھی جب سیدہ عائشہ کو اختیار دیا گیا تو سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں افی کا اشاور, بخاری کی حدیث, آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں میں کہ رہنا کہ نہیں رہنا. غضبناک ہو رہی ہیں کہ یہ آپ نے سوچا کیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا, یہ سوچا کیسے؟ اتنی محبت مل رہی ہے. تو یہ تو پیغمبر کی ایسی سیرت ہے کہ ایج ڈفرنس اتنا زیادہ اور گھر میں غربت, اس کے باوجود سیدہ عائشہ آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو بھائی ہمارے پیغمبر کی ایسے لوگ آج ملتے ہیں, پورے امت کی ماں پر ہے بھائی, آج ملتے ہیں ایسے لوگ. آپ اپنے بارے میں دیکھیں, اگر آپ کے گھر میں 40 دن چولہا نہ جلے اور آپ کی عمر بھی بیگم سے 30-35 سال زیادہ ہو, پہلی بات تو بیگم چولہا جل بھی رہا ہوگا نا تو کہے گی کہ اب میرے ابا نے میرے ساتھ ناانصافی, آپ 35 سال 40 سال 50 سال مجھ سے زیادہ ہیں, مجھے یہ شادی قبول نہیں, یہی ہوگا نا.
اور اگر قبول کر لی تو ساری زندگی تانے دیتی رہے گی، بس وہ تو میں نے سوسائٹی اور خاندان کی پرمپرا تھی، ہم شریف لڑکیاں ہیں، ہم بس کر لیے، اب ٹھیک ہے ہو گئی، گزارا چلائیں گے. کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی جب آپ ارب پتی ہو، اور صبح و شام ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے، لڑکا ارب پتی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں چلو یار پتی ہے لیکن ارب بھی تو ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو لڑکی مان لیتی ہے، چلو بھائی جانے دو یار، ٹھیک ہے چلتا ہے، پیسہ بہت ہے. ہمارے نبی کے پاس تو پیسہ نہیں، خود سیدہ عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں، اس کے باوجود اور پھر ڈیورس کا حق بھی دیا جا رہا ہے، پھر بھی کہہ رہی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے مشورہ کرو، اس پہ غضبناک ہو رہی ہیں، فی کا اشاور، یا آپ نے سوچا کیسے میرے بارے میں، اور اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ظلم ہوا تھا. تو یہ کیا، یہ اعتراض ہے ان کا. تو اعتراض یہ نہیں ہے، اصل میں اعتراض یہ کہ نبی کو میسنجر آف گاڈ مان لیا تو نبی کی باتوں کو بھی ماننا پڑے، وہاں سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے، ایک طریقہ یہ نکالا ہوا ہے کہ میسنجر آف گاڈ کا انکار کرو. اب بولو آپ پیغمبر، اللہ کے معاذ اللہ پیغمبر ہے ہی نہیں، پھر آپ کی ذات پہ اعتراضات کرنا شروع کر دو جو بنتے نہیں ہیں. دوسرا اعتراض جو اس سے بھی بڑا جرم کیا، وہ کیا کیا؟ خدا کے وجود ہی کا انکار کرو. کیونکہ خدا کو مانیں گے تو پھر آگے مسائل کھڑے ہوں گے، وہ خدا کیا چاہتا ہے، اس خدا کے احسانات کیا. جب خدا کو مانیں گے تو ماننا پڑے گا یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں. پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، بچوں کو بتایا جاتا تھا دیکھو بیٹا اللہ نے آنکھیں دی، بچہ مان لیتا بھائی اللہ نے دی ہیں، تو بیٹا غلط استعمال نہیں کرنا. اچھا ابو ٹھیک ہے. وہ ایک آدمی کے، چلو بات لمبی ہو جائے گی، بات کو سمیٹ رہا ہوں میں، بڑی دلچسپ بات تھی لیکن پھر الگ سے کبھی موقع ملے گا آپ سمجھائیں گے انشاءاللہ. ایک خاتون کا شوہر مر گیا تو روتے روتے کہہ رہی ہائے ہائے میرے میاں بہت اچھے تھے، کبھی کسی خاتون کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے ہمیشہ. تو جو ہے بچے کو ہم سمجھاتے ہیں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں، یہ مت کرو، اللہ نے چوری کو حرام قرار دیا، بڑوں سے بد کلامی کو حرام قرار دیا، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. تو بچہ اگر وہ گناہ کرتا بھی ہے بڑے ہو کر ایک احساس جرم تو ہوتا ہے نا. لیکن انسانیت نے کیا ظلم کیا، انہوں نے کہا اللہ کو سوسائٹی سے نکالو. سارے مسائل کہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں؟ گاڈ کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں سارے مسائل. اب نکالیں کیسے؟ نکالنا آسان نہیں ہے. پھر آنکھیں کس نے دی بھائی؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ ناک کس نے دی؟ کان کس نے دیے؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کون پیدا کرتا ہے؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اللہ کہتے ہیں اس انار کو دیکھو، مٹی پانی گوبر کے ملاپ سے ایک انار پیدا ہوتا ہے، اس کے پھلے پھولنے کے منظر کو تو دیکھو. انار سرخ ہوتا ہے، کیسا بہترین رس اس کے اندر، اور دانے کیسی خوبصورت پیکنگ میں اور مختلف پرتوں میں. ایسا نہیں کہ ٹیڑے میڑے دانے، نہ ایک بڑی خوب انگور کے گچھے دیکھو، کیلے کے گچھے دیکھو، سیب کے اوپر کی پرت دیکھو، اور پھر اس بیج کے اندر سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں بھائی. آپ نے بیج زمین میں ڈالا، اس بیج سے ایک پودا نکلا، اس سے بیل نکلی، اس سے پھول نکلے، پھول تتلیوں کو اٹریکٹ کریں گے، نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا، اس کے بعد پھل پیدا ہوگا، پھل بڑا ہوگا، پھر وہ آپ کھائیں گے، اس کے اندر وہی درجنوں بیج دوبارہ، اور ہر بیج میں یہی پروسیس اس کے اندر انسٹال ہوا ہوگا. تو اتنی ساری چیزیں کہاں؟ تبھی تو قرآن کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس چیز کا انکار کرو گے بھائی؟ انسان نے ایک فارمولا نکالا کہ سب کا ایک ہی دفعہ میں کر دو انکار. ایک ایک کو بولنا کہ نہیں، خربوزہ بھی خود بخود بنا ہے، انار بھی خود بخود بنا ہے، آنکھیں بھی خود بخود بنی ہے، ناک بھی خود بخود بنی ہے، اس میں ٹائم ضائع ہوگا، اس میں کیا، اور اس کو ثابت کرنا بھی بہت مشکل ہے. تو انسان نے ایک فارمولا نکالا، ان سے بولا ایکچولی ہوا ایسا تھا کہ ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے کے نتیجے میں سورج چاند ستارے اور سیارے ڈھن 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 بن کے. اب جب پوچھا گیا اتنا خاندانی دھماکہ، کراچی میں دھماکے سنے ہوں گے کراچی والوں نے، کیا خیال ہے؟ آج تک کبھی ایسا ہوا کہ الٹی کرسی سیدھی ہوئی اس دھماکے سے؟ سیدھی کرسیاں الٹی تو بہت دیکھی ہیں، الٹی کرسی ہم نے سیدھی نہیں دیکھی. ہم نے مان لیا بھائی سائنسدان کہہ رہے ہیں ہوا ہوگا دھماکہ. ہم نے کہا بھائی یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے. بگ بینگ تھیوری کو ہم مانتے ہیں، ہوا نہیں ہے. یہ اتنا خاندانی دھماکہ یہ ایک عام کسی مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ اس ذات کا کام ہے کہ جو ایسی کیلکولیشن کے ساتھ دھماکہ کر رہی ہے جس کیلکولیشن کے نتیجے میں سورج چاند ستارے کہکشائیں وجود میں، اور زمین پھر سورج سے الگ ہو کر 23 ڈگری پہ جھک بھی رہی ہے جس سے موسم بن رہے ہیں، اور جناب وہ پھر سورج کے گرد گھوم بھی رہی ہے اور اسے خاص کیلکولیشن کے ساتھ گھوم رہی ہے. یہ دھماکہ ہوا نہیں ہے، یہ دھماکہ آرڈر پہ کیا گیا ہے. دھماکے کا تو یہ جواب ہو گیا. پھر انہوں نے کہا انسان کیسے آیا؟ ایکچولی انسان، اب ہم یہ کہیں کہ آنکھ بھی خود بنی ہے، نہیں، ایک سیل وجود میں آیا تھا اتفاق سے. کیسے آ گیا؟ اس سیل کی جو ترکیب ہے وہ اتنی پیچیدہ ہے، وہ تو کروڑوں سال میں وجود میں نہیں آ سکتی. سائنسدان کہتے ہیں کروڑوں کون کہہ رہے ہیں، ہم اربوں سال کہہ رہے ہیں. اربوں سال میں ایسا لا آف چانس بھی ایک کچھ ہوتی ہے نا، بائی چانس بھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو بائی چانس کروڑوں سال میں ایک سیل وجود میں آ گیا تھا جس میں زندگی کی ابتدا ہوئی ہے. ابے اس میں زندگی کہاں سے آئی؟
बेजान चीज वजूद में आ सकती है ना, उसमें हयात कैसे पड़ गई? कह रहे लॉ ऑफ चांस के तहत खरबों साल में जब खरबों खुलियों के साथ ऐसा होगा तो एक आध सेल ऐसा भी हो सकता है। खरबों, हमने कहा खरबों भी नहीं, हमने कहा चलो खरब को खरब से ज़रब दे दो। अब कौन माजी में जाके देख रहा है कि कितने खरब साल लगे? अच्छा, एक सेल वजूद में आ गया, फिर क्या हुआ यार? फिर निशान जमशेद कहां से? मुझे जमशेद का बताओ, जमशेद कैसे बना? क्योंकि मैं तो जमशेद को देख रहा हूँ, उसकी दो आंखें और इससे जबरदस्त एडजस्टमेंट। कह रही ऐसे ही नहीं हो गया। यही तो बात है, मौलवियों को साइंस मैंस का तो पता है ही नहीं। ये मौलवड़े क्या बताएंगे हमें साइंस का? डार्विन पढ़ा होता है इन्होंने कमबख्तों ने, जाओ इस पे मकाले लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े इस पे प्रोफेसर हैं जो डार्विन की थ्योरी पे वर्क कर रहे हैं, और एक्चुअली उन्होंने, ये मौलवियों को क्या, इनको तो ABCD मुश्किल से याद होती है। और भाई डार्विन की थ्योरी पे रद्द करने के लिए डार्विन की थ्योरी पढ़ना नहीं, खोपड़ी का होना जरूरी है। चांस बाय चांस कोई रोबोट आज तक वजूद में नहीं आया है। जमशेद, मुझे जमशेद का जवाब चाहिए, जमशेद कैसे बना? कोई रोबोट जो बेजान है वो नहीं खरबों साल में वजूद में आ सकता। जिंदा चलता फिरता इंसान, फिर पौधे, खरबूजे के अंदर बीज में ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैसे इंस्टॉल हो गए कि उसको जमीन में डालो तो पहले बेल निकलेगी, उसके एक टाइम के बाद फूल निकलेगा। वो फूल ही क्यों निकल रहा है? उसको पता है तितलियों को ट्रैक करना है ताकि नर मादा का मिलाप हो, फिर फल पैदा हो, फिर उस फल के अंदर दोबारा से बीज। खरबों क्या, खरबों को खरबा खरब साल से आप मल्टीप्लाई कर दे, 100 दफा ये अमल करें, खरबूजा वजूद में नहीं आएगा। जब खरबूजा नहीं आ सकता तो इंसान कहां से आ सकता है वजूद में? तो इसलिए फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, फेंकने पर पाबंदी अल्लाह की तरफ से। इसलिए जो डार्विन की थ्योरी की बेस पे खुदा के मुनकिर है, गवर्नमेंट उनको सजा नहीं देगी। उनको सजा कौन देगा? वो खुदा देगा जिसने बनाया है। मौलवी का काम है खुदा का पैगाम आप तक पहुंचा देना, उलमा का काम, पैगंबरों का काम अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना। बाकी आगे उसको आप उस अल्लाह के अजाब से डरें या ना डरें, ये उलमा का काम नहीं है। आप मजाक उड़ाते रहे, मौलवियों को क्या पता साइंस का। मैं देखता होता नीचे कमेंट्स मेरे बारे में आए होते हैं, इनको साइंस का, इनको डार्विन का पता है, डार्विन की स्पेलिंग आती है इनको। और भाई हमें स्पेलिंग आए ना आए, हमें ये पता है जमशेद खुद बखुद नहीं बन सकता। हम देसी लोग हैं, देसी स्टाइल में बात करते हैं, नहीं हो सकता ये ऑटोमेटिकली। इतना लॉ ऑफ चांस के तहत ऐसा हुआ है। और कमाल की बात है, डार्विन के तहत इर्तिका करते करते हम एंडिंग पॉइंट पे ही सब कुछ मिल रहा है। यानी जो जानवर इवॉल्व होके जहां पहुंचा है ना, उसकी इंतहा भी यही है। तो हम आखिरी स्टेशन पे क्यों खड़े हुए? थोड़ा हम पहले पैदा हो जाते, कुछ चीजों का भी मजीद इवॉल्व होते हुए देख लेते। नहीं आई समझ में बात? मिसाल के तौर पर शहद की मक्खी, साइंसदान कहेंगे, कुरान कहता है मैंने बनाई। औहा रब्बुका इलन नहल, तेरे रब ने मक्खी को बनाया और मक्खी की छोटी सी खोपड़ी में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, वही की, उसको सिखाया ऐसे छत्ता बनाना है, ऐसे मलका मक्खी, मजदूर मक्खी, यहां से फूलों का रस तूने चूसना है और इस तरह से तूने बाय एयर सफर करना है, अपने छत्ते तक पहुंचना है, इस तरह से तूने शहद तैयार करना है। अल्लाह के पास जवाब आसान है कि ये किसने सिखाया है? अल्लाह। जो खुदा के मुनकिर हैं उनको बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। उनसे पूछो शहद की मक्खी कैसे वजूद में आई? जमशेद तो चल छोड़, तुझे जमशेद का नाम अच्छा नहीं लगता, तो बता मक्खी कैसे वजूद में आई? मक्खी के बारे में फेंकना, वहीं से जो फेंकना शुरू कर देते हैं, वहीं से कह रहे हैं एक्चुअली ऐसा हुआ था कि यूं हुआ था, फिर क्या हुआ था। वो एक बड़ा जबरदस्त पंजाबी में कहते हैं ना कि काश मेरी किस्मत में होता, मैं खरीदता एक खोता, कभी तू सवार होता कभी मैं सवार। तो एक्चुअली करके कुछ भी फेंकते रहो। तो वो तो क्या क्या फेंकते हैं, वो तो मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, कोई कुछ कहता है, कुछ नहीं लाता है, कुछ तीसरा लाता है। कुरान कहता है वो मैंने बनाया ना, मुझसे पूछो यार कैसे बनाया है और क्यों बनाया है। ये मैंने अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए बनाया, ताकि तुम लोग ये ना कहो कि ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बने। इतनी टेक्निकल मशीनें खुद ब खुद इवॉल्व होकर भी नहीं बनती हैं। तो अब क्या, थोड़ी बहुत तब्दीली तो आती है एनवायरनमेंट को चेंज के, वो भी अल्लाह की कुदरत है कि कुछ चीजें इंसान में चेंजेबल अल्लाह ने रखी हैं। किसी इलाके में जाता है, सर्द इलाकों में ज्यादा रहेगा तो 8-10 नस्लों के बाद जाके उसमें ऐसी सलाहियत पैदा हो जाएगी कि वो सर्दी को बर्दाश्त कर पाए। ये तो इंसानी बका के लिए इतना इवॉल्व होना तो जरूरी है। इतना इवॉल्व होना कि आंख नहीं थी आंख निकल के आ गई, नाक निकल के आ गई, ये नहीं हो सकता भाई। पूरे पार्ट्स बनना शुरू हो गए। तो अब क्या मसला है, शहद की मक्खी जो कुदरत ने उसको जैसा बनाना था ना, उसकी इंतहा को पहुंची हुई है। वो इससे ज्यादा अच्छी बन नहीं सकती। हर जानवर को जैसा होना, उसकी चोंच जैसी होनी चाहिए, उसमें सूंघने की हिस्स जैसी होनी चाहिए, जो भी उसके लिए जरूरी थी। तभी कुरान कहता है अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हू, हर चीज को बेहतरीन अंदाज से उसने बनाया। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था ना रब कौन है, क्या है, बड़ा गुन्ना बन गया था, जैसे पता ही नहीं खुदा के बारे में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने हर चीज को बेहतरीन बनाया, सुम्मा हदा, फिर उसको नेचर के ट्रैक पे चला दिया। हर जानवर अपनी नेचर के रास्ते पे चल रहा है, उसको एक खास नेचर दी गई है, उस ट्रैक से हटता नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये ऑटोमेटिकली सब कुछ होता तो एक खास ट्रैक पे जो उसके लिए सूटेबल है। ये बहुत अहम लफ्ज है
اتفاق سے جو چیز ہوتی ہے، جس ٹریک پہ انسان چلتا ہے وہ سوٹیبل ٹریک نہیں ہوتا. سوٹیبل ٹریک باقاعدہ ارادے سے چلا جاتا ہے یا کوئی چلاتا ہے. دیکھو بچہ اپنے ارادے سے اسکول نہیں جاتا، اس کو نہیں پتا اسکول کا راستہ کیا ہے. ماں بچے کو اسکول کی وین میں خود بٹھاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا بچہ باہر نکلے اس کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، کسی بھی وین میں چڑھ گیا تو اتفاق سے وہ وین اس کے اسکول ہی جا رہی تھی. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اور جب آدمی سمجھدار ہو جاتا ہے تو اپنی کھوپڑی استعمال کرتا ہے کہ میں نے کس ٹریک پہ جانا ہے کس ٹریک پہ نہیں جانا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ ہر جانور کو بنایا اور اس کو اس کے جو فطری ٹریک تھا اس پہ اس نے چلا دیا. جانور تو نہیں چل سکتا، اس میں اتنی سمجھ تھوڑی ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے. کس نے سکھایا؟ ابھی تو پہلا دن ہے، کوئی اسکول کوئی انسٹیٹیوٹ کچھ بھی نہیں، پہلا دن ہے اور تھنوں کی طرف لپکنا شروع ہو گیا. یہ وہ ٹریک کون سا ٹریک ہے؟ یہ اس کی نیچر کا ٹریک ہے. اس پہ کسی نے اس بکری کے بچے کو چلایا، ماں نے نہیں چلایا. ماں کو تو ابھی سکھانے کا ٹائم ہی نہیں ملا ہے. خرگوش کی مادہ جب بچے دیتی ہے، پہلی دفعہ بھی جب دے گی نا تو اپنے ساری باڈی کے بال نوچ کے زمین پہ کارپٹ کی طرف بچھا دیتی ہے، اس پہ بچے جنتی ہے. وہ یہ کس نے سکھایا میرے بھائی؟ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. میں تو مرغیاں پالتا ہوں، کبھی آپ خوشبو لگا کے آؤ، آپ کو دکھاؤں گا میں مرغیاں. خوشبو ہدیہ لے کے نہیں آؤ، خوشبو لگا کے آ جایا کرو. خوشبو انسان اپنی مرضی کی استعمال کرتا ہے. لوگ مجھے ڈبے بھر بھر کے بیچارے محبت میں دے رہے ہوتے ہیں خوشبو، ساری پارسل کرتا ہوں میں، کیونکہ میں نے اپنے لیے سلیکٹڈ خوشبو میں خود ہی لیتا ہوں، وہ میں استعمال کرتا ہوں. تو خوشبویں آپ محبت کی قدر کرنی چاہیے انسان کو، لیکن یہ ذہن میں رکھو ہمارے پاس خوشبو کے پارسل کرنے کا کبھی کبھار تو نیت خراب ہوتی ہے، بزنس شروع کر دو، لیکن وہ زیادہ ہو جائے گی، وہ برا لگتا ہے. وہ بہت برا لگتا ہے کہ ہدیوں کے پرفیوم آ رہے ہیں اور آدمی مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دے. تھوڑا سا ویسے بغیرت بن جائے نا تو بہت فائدے ہیں. ایک آدمی نے کہا نا رشتہ ہے تمہارے لیے لیکن گھر داماد بننا پڑے گا اور سسرال کے خرچوں پہ پلنا پڑے گا. اس نے کہا گھر داماد، بے غیرتی، بے شرمی قبول ہے. جب اس نے فائدے سوچے نا، اس نے کہا بے غیرتی بے شرمی تو، لیکن فائدے کتنے یار، سسرال کے خرچوں پہ 24 گھنٹے، سبحان اللہ. تو خیر، تو بھائی یہ خود بخود نہیں ہے، یہ کس کے احسانات ہیں؟ اللہ کے احسانات ہیں. اس نے بنایا ہے. تو جانور کی میں مثال دے رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تو بڑا گھننا بن رہا ہے کہ رب کون ہے. فرعون بھی ایتھیسٹ تھا، خدا کا منکر تھا. وہ بھی خدا کا منکر ہو گیا تو کوئی خدا نہیں، معاذ اللہ. تو پھر پوچھتا تھا کون ہے، کہاں ہے، پھر فضول باتیں کرتا تھا. سیڑھیاں لگاؤ اپنے، اس نے وزیر سے کہا کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں آسمانوں میں کوئی خدا ہے تو ذرا سیڑھیاں لگا کے ہم چڑھتے دیکھ کے آتے ہیں کہاں ہے. تو اس طرح کی باتیں. تو آج کل بھی ایتھیسٹ لوگ نا اسلام پہ اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ اڑاتے رہو مذاق، ہم تو آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں بھائی کہ آپ اس رب پہ ایمان لے آؤ جس نے بنایا ہے اور اس کے احسانات مانو، اور پھر کوئی غلطی ہوتی ہے توبہ کرو. ہمارا رب سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اسلام نے ہمیں رب کا یہ بھی بتایا کہ رب ہے، یہ بھی بتایا کہ صرف ایک ہے، اور اس کی صفات کیا یہ بھی بتا دی. اگر ہمیں صفات پتہ نہ چلتی، مثال کے طور پر ہمیں پتہ چلتا کوئی خدا ہے لیکن بڑا ظالم جابر قسم کا ہے. دنیا میں بادشاہ ظالم جابر بھی ہوتے ہیں، یا وہ ہم اگر اس کی نافرمانی کریں گے چھوڑے گا ہی نہیں وہ، تو ہم مایوس ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ اس خدا نے بتایا مجھ پر ایمان لے کر آؤ. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. بس یہ آخری آیت پڑھ کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. قرآن میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے سب سے مزے کی آیت کون سی ہے، یا کسی بھی تھوڑا سا ایمان والے سے پوچھے تو وہ کہے گا یہ آیت سب سے مزے کی ہے. قرآن سب سے مزے کی آیت کون سی ہے؟ دیکھو قرآن میں آیتیں بھی ہیں، جو یہ جرم کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، یہ جرم کرے گا یہ سزا ملے گی، یہ بھی ہے. جہنم کی وعیدیں بھی ہیں، جنت کے باغات کا تذکرہ بھی ہے. ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا، وہ بدعتی مولوی تھے، مولانا ایسے ہوتے نہیں ہیں لیکن دونوں طرح کے مولانا مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے نانا بھی مولوی تھے، صحیح والے مولوی تھے، غلط بھی تھے. وہ قصے سنایا کرتے تھے بدعتی مولویوں کے جو کھاؤ پیو کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا تو کہیں سے دعوت آئی کسی کی میت پہ، بریانی شریانی کی نا، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب تو مر گئے، چلو ان کے بچوں کو بلا لیتے ہیں. تو بچوں کو انوائٹ کیا، اب ہمارے یہاں میت کا کھانا ہے، آپ آ جائیں. آپ کے والد صاحب آ کے کھایا کرتے تھے، ان کی سنت زندہ کریں. تو بیوہ نے کہا اپنے بچوں سے دیکھو اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہ پہنچانا، فل طبیعت سے کھا کے آنا جیسے تمہارے باپ کھایا کرتا تھا. ایسا نہ ہو کہ تھوڑا کھاؤ تمہارے باپ کی روح کو اذیت ہوگی کہ میرے بیٹے میری سنت زندہ نہیں رکھے. تو بچے گئے، ان کو ماں کی وصیت یاد آتی تھی، کھائے جا رہے ہیں. پھر جب دیکھ پیٹ بھر گیا، پھر ماں کی وصیت، اتنا کھا لیا کہ اب چلا نہیں جا رہا نا. میرے نانا سنایا کرتے تھے، اللہ مغفرت فرمائے، جو خوش مزاج ہوتے ہیں ان کی عمریں اکثر لمبی ہوتی ہیں. وہ بڑے خوش مزاج سے 99 سال میں فوت ہوئے. تو اور نانا کے والد 120 سال میں فوت ہوئے. ان سب میں قدر مشترک پتہ ہے کیا تھی؟ خوش مزاجی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سسٹم کے تحت انتخابات ہوں یا سسٹم کے تحت،
جو کر سکتے ہو وہ ضرور کرو. ٹینشن لینے کی ضرورت, ٹینشن سے ڈپریشن ہوتی ہے اور نفرتیں پھیلتی ہیں. سب صحیح ہے, یعنی سب صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ جو غلط ہے اس کو پروموٹ کرو آپ, لیکن ٹینشن لینے میں آپ یہ سمجھو کہ یار بہت دنیا میں صحیح بھی ہوگا غلط بھی ہوگا. اور کچھ بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہے ہمیں ہوتی نہیں ہے, بہت ساری. جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے بہت کچھ کھلتا ہے. اب پر کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں, ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے یوٹیوب اور فیس بک پہ تجزیے کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے تو کہانی کچھ اور ہی نکل رہی ہوتی ہے. اس لیے بہت زیادہ اپنی رائے پر اصرار بھی نہ کیا کرو کہ جو آپ سمجھ رہے ہو وہ حرف آخر ہے, ممکن ہے آپ غلط ہو, یہ بھی ممکن ہے. تو بہت کچھ الگ بھی ہوتا ہے. ہم جس کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح نکلتا ہے, جس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ غلط نکلتا ہے. تو رائے دو ضرور, مگر اتنے کانفیڈنٹلی کہ اس پہ اڑ جانا ایمان کا حصہ بنا دینا یہ نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی لچک رکھو. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کسی سے محبت کرو اتنی کہ پیچھے واپسی کا راستہ بھی رہے آپ کے پاس, اور کسی سے نفرت کرو تو اتنی کہ اس سے عقیدت کا راستہ بھی تھوڑا سا باقی رہے. جس بیس پہ محبت کی تھی تو اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ بیس غلط تھی تو آپ بے ہوش ہو کے ہلاک نہ ہو جاؤ. بعض لوگ کسی بزرگ سے عقیدت رکھ لیتے ہیں نا, بہت زیادہ حضرت جی بہت پہنچے ہوئے نیک ہیں, چند بیانات سن لیے ان کے بہت نیک ہیں, اور پھر وہ اتنا عقیدت نے بات بتائی تو 2 نمبر نکلے, تو وہ اسلام سے ہی مرتد ہو جاتے ہیں. تو بھائی عقیدت اعتدال سے کرتے کہ یار انسان ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, پہلے اعتدال سے ہوتی تو پھر واپسی کا آپشن. ہم لوگ بعض دفعہ کسی کی عقیدت یا نفرت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے لیے واپسی کا راستہ بند کر دیتے ہو. سب پاکستان میں تھوڑے تھوڑے غلط بھی ہیں, تھوڑے تھوڑے صحیح بھی ہیں. اس لیے میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ آپ کا جو مخالف ہے نا اپوزیشن میں, جو آپ جس کو آپ پسند نہیں کرتے, اس کے بارے میں آپ کہو کہ یہ بہت غلط ہے لیکن اتنا نہیں جتنا میں کہتا ہوں, اس سے تھوڑا سا کم. اور جس سے آپ کو عقیدت ہے اس کے بارے میں بولے بہت اچھا ہے, اتنا نہیں جتنا میں سمجھتا ہوں, اس سے تھوڑا سا کم. جیسے ایک امریکی اور ایک رشیا والا اور ایک پاکستانی سفر کر رہے تھے. امریکی نے کہا ہمارے ہاں سب میرین ہوتی ہیں جو سمندر کی بالکل تہ سے لگ کے چلتی ہیں. پاکستانی اور رشین نے کہا بالکل تہ سے, انہوں نے کہا بس تھوڑا سا اوپر, تھوڑا سا, بالکل تہ سے نہیں تھوڑا سا اوپر. رشین نے بولا ہمارے جو جہاز ہیں بالکل آسمان سے چپک کے چلتے ہیں. اب امریکن اور پاکستانی ہو گئے بالکل چپک کے, انہوں نے کہا تھوڑا سا نیچے, یعنی اتنی ہائٹ پہ چلتے ہیں. پاکستانی کیا کرتا بھائی, پاکستانی کا دماغ چلتا ہے, آپ کو پتا ہے بالکل آسمان پہ دماغ چلتا ہے. اس نے کہا کہ ہم لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں, انہوں نے کہا بالکل ناک سے, انہوں نے کہا تھوڑا سا نیچے, تھوڑا سا. تو جتنی آپ کو اپنے لیڈر سے عقیدت ہے تھوڑی سی کم کر لو, اور جتنی مخالف سے دشمنی ہے اسے بھی تھوڑی سی کم کر لو, تو اعتدال ہو جائے گا. باقی عقیدت نفرت یہ تو زندہ لوگوں کی علامتیں ہیں, تو ہوتی ہے لیکن اعتدال سے. خیر بات کو میں بس ختم کر رہا تھا. وہ کیا بات چل رہی تھی, بس آخری سینٹینس ہے نانا کی تو چل رہی تھی. وہ میں اس کو مثال دے رہا تھا نا کہ وہ بریانی, وہ بڑی مزے کی بریانی نا, تو وہ میں ایک مثال دے رہا تھا کہ خوش رہنے سے آدمی کی عمر لمبی ہوتی ہے. تو ایک بچہ کسی بوڑھے میاں نے ایک بچے کو ٹوکا, بیٹا سگریٹ کیوں پی رہے ہو؟ بچے نے بولا کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بولا اس سے عمر کم ہو جاتی ہے. اس نے کہا میرے دادا تو 120 سال میں فوت ہوئے. تو نے کہا کیا وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے؟ کہہ رہے وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. کہ بچے نے غلط کہا, ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن اتنی بات تو ہے کہ وہ دوسروں کی ٹینشن لیتے نہیں تھے. تو آپ بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہو. تو ہاں میں وہ آیت بتا رہا تھا کہ کچھ آیتیں قرآن کی بڑی, تو ایسے کسی بدعتی مولوی سے پوچھا کہ یار بتاؤ قرآن میں اتنی ساری آیتیں ہیں, سب سے زبردست آیت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا سب سے قربان جاؤں قرآن کے احکامات پہ اور قرآن کی دعاؤں پہ, سب سے زبردست حکم جو قرآن میں لگتا ہے نا مجھے, وہ یہ ہے کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. تو جس کو کھانے پینے کا شوق ہوگا اس کو قرآن کے حکام میں سب سے اچھا حکم کون سا لگے گا؟ کلو وشربو. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب اتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں, سب سے اچھی دعا آپ کو کون سی لگتی ہے؟ کیونکہ کھانے کے عادی تھے. انہوں نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. عیسائیوں نے دعا مانگی تھی اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے. تو جس کو کھانے کا ذوق ہوگا یہی ہے نا, ہم جس کو ذوق ہوگا آخرت میں بخشش ہو جائے, آخرت میں معاف کر دیا جاؤں, اس کو سب سے زیادہ ٹینشن گناہوں سے ہوگی. کیونکہ اللہ کی پکڑ کس پہ آتی ہے؟ گناہ پہ آتی ہے. اب اس کو اگر اللہ تسلی دے دے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, جو گناہ کرے, او یظلم نفسہ, یہ اپنی جان پہ ظلم کرے, تو ابھی مایوس نہ ہونا, ابھی موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ثم یستغفر اللہ, پھر اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ اپنی معافی کا مطلب توبہ کرے, غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا, وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا. کیا انداز ہے اللہ کا. دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ معاف کر دے گا, نہ. دیکھو جب کوئی سیٹ کسی کے کہتا ہے میرے پاس آؤ گے نا جب ضرورت کے وقت تو پیسے مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا, یہ بھی ایک امید دلانے کا طریقہ ہوتا ہے.
کہ جتنے پیسے مانگو گے دے دوں گا, ٹھیک ہے ٹینشن نہ لو. ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی تو آ ذرا میرے گیٹ پہ پیسے مانگ, ادھر تو پائے گا کوئی سیٹھ آدمی ہے. کس کو پائے گا تو؟ کسی سخی آدمی کو پائے گا. کیا مطلب میں تجھے دوں گا تو تو کہے گا یار کسی سخی سے پالا پڑا ہے میرا. تو اللہ کہتے ہیں اگر غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, توبہ کرو, آئندہ بچنے کی کوشش کرو اور مجھ سے معافی مانگو. یجد اللہ غفور الرحیم, تم اللہ کو غفور بھی پاؤ گے, گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور گریوی بھی دے گا, رحمت بھی کرے گا الگ سے تم پر. اس لیے میرے بھائی اللہ نے, اسلام نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کن صفات کا حامل ہے. اسلام نہ بتاتا مجھے اور آپ کو پتا نہیں چلتا. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی رحمت اور شکر کا تقاضا یہ جو اس نے ہم پر احسانات کیا, ہم مانتے ہیں اس اللہ کو. ہم نہیں مانتے کہ یہ خود بخود ہو گیا سب کچھ. نہ 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 نہ, یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ اللہ نے کیا, یہ کسی نے کیا ہے. وہ خوش ہوتا ہے کچھ کاموں کے کرنے سے جن کو فرائض واجبات کہا جاتا ہے, کچھ کاموں سے بچنے کا اس نے حکم دیا جن کو حرام کہا جاتا ہے. تو حرام سے بچنا ہے اور فرائض و واجبات کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور ہم نے یہاں کرپشن نہیں کرنی, یہاں دو نمبریاں نہیں کرنی. اس لیے نہیں کہ کینیڈا کے قانون میں کرپشن انلیگل ہے, وہ اس لیے بھی کرنی ہے, حکومت کے قانون کو بھی فالو کرنے کا اللہ ہی کا حکم ہے نا. لیکن اس لیے بھی کہ اگر ہم نے کرپشن کی یا دو نمبری کی تو کینیڈین گورنمنٹ, سوری کینیڈا نہیں امریکہ ہے, سوری امریکن گورنمنٹ بعد میں پکڑے گی, اللہ پہلے پکڑے. آپ یہاں چوری کرتے ہو تو یہاں جو آپ کو سزا ملے گی وہ تو امریکن گورنمنٹ کی طرف سے ملے گی, اللہ کی طرف سے تو ہاتھ کاٹنا ہے. وہ نہیں کٹ رہے آپ کے, وہ ظاہر حکومت کاٹے گی, وہ نہیں کاٹے گی. تو پھر کون کاٹے گا آخرت میں؟ پھر وہ ڈبل کر کے دنیا میں ہو جاتا ہے نا تو معاف ہو جاتا, وہ تو آخرت میں پھر بہت سخت سزا ملے گی. تو مسلمان ہر طرح کی برائی سے اس لیے بھی بچتا ہے کہ انلیگل ہے, اور اس لیے بھی بچتا ہے کہ وہ کیا ہے, حرام اور ناجائز ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلام پہ چلنے کی اور سب سے پہلے اسلام سے محبت کی توفیق عطا. وما علینا الا البلاغ, جزاکم اللہ احسن جزا. اذان دیجیے, دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.